الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ میلاد کی خصوصی نشریات۔ ناظرین کرام، ہمارا خوبصورت پروگرام شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقائد اہل سنت۔ ناظرین کرام، آج کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو ایک بہترین علمی شخصیت، عظیم عالم دین تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مولانا شہزاد قادری ترابی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں ہمیں وقت عطا فرمایا اور افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آج خوبصورت گفتگو ہونی ہے۔ اور یقیناً یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ جو ہمارے قلوب و اذہان کو معطر کر دیتا ہے، ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے اور ایمان کو قوت عطا فرماتا ہے۔ تو اس نشریات کے حوالے سے علامہ صاحب آغاز میں کیا کہیے گا آپ؟ الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص عنایت، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہر شخص سے اپنا ذکر نہیں کرواتے۔ یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مواج اقدس سے جن پر نگاہ ہو جائے، تو آقا کریم علیہ السلام پر ایسے ٹاپک کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ یقین کیجئے، آپ ہم سب کا یہی عقیدہ ایمان ہے کہ اگر کسی آئینے کی آپ تعریف کریں تو بنانے والا خوش ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے منصب نبوت ہو، آپ علیہ السلام کی زلفین ہو، آپ کے امام اقدس ہو، ہم جب ان کی تعریف کریں گے تو رب ذوالجلال یقیناً ہم سے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کے سوالات کا آغاز کیا جائے، ٹاپک کو سمجھنا، اس کی تمہید کو جاننا ضروری ہے۔ افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو شرف نبوت، ہر رسول کو منصب رسالت اور ہر پیغمبر کو اپنی رحمت و عنایت سے نوازا۔ سب انبیاء کرام علیہم السلام ہمارے لیے باعث احترام، موجب ایمان اور سرچشمہ ہدایت ہے۔ لیکن جس طرح ستاروں کے اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی مراتب اور امتیازات ہیں، اور ان سب میں جو مقام سید المرسلین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن کریم آپ کو کبھی رحمت للعالمین کہہ کر نوازتا ہے، تو کبھی سراجم منیرہ بنا کر پیش کرتا ہے، کبھی آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ بلند فرماتا ہے، تو کبھی آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا ہے۔ یہ سب اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رفعت عطا فرمائی، ایسی فضیلت سے سرفراز کیا اور ایسے خصائص سے ممتاز فرمایا جو کسی اور ہستی کو نصیب نہ ہوئے۔ بے شک۔ البتہ اہل سنت کا امتیاز یہی ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کا اعلان بھی کرتے ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ادب و احترام کو بھی پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ یہاں محبت ہے مگر بے اعتدالی نہیں، عقیدت ہے مگر گستاخی نہیں، افضلیت کا اثبات ہے مگر کسی نبی کی تنقیص نہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل، آپ کے امتیازات و خصائص اور اس حوالے سے اہل سنت کے متوازن اور معتدل عقیدے پر گفتگو کریں گے۔ اور انشاءاللہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بہترین علمی شخصیت علامہ شہزاد قادری ترابی صاحب تشریف فرما ہے۔ قبلہ مختلف احادیث کریمہ میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ اللہ کے نبیوں میں کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو۔ یوں ہی قرآن میں موجود ہے کہ انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس سے کیا مراد ہے، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ احادیث مبارکہ جو آپ فرما رہے ہیں، اس میں صرف ایک ہی حدیث شریف ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حضرت یونس پر مجھے جو ہے وہ فضیلت مت دو۔ یہ حضور علیہ السلام کی عاجزی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ فرماتے، اور بخاری کے بعد مسلم شریف کی حدیث، فرمایا عمر، کل قیامت کے دن ہر شخص میری نگاہ رحمت کا محتاج ہوگا، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیے کہ حضور علیہ السلام جو ہے کھل کر اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی روز محشر
جس کو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیا کہ ہم نے انبیاء کو برابر، تو منصب نبوت میں برابر ہے۔ اچھا، منصب نبوت میں برابر، نبوت میں برابر، ٹھیک ہے، جیسے منصب صحابیت میں سارے صحابہ برابر، بالکل ٹھیک، لیکن آپ ہی پڑھتے ہیں کہ سردار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، واہ واہ واہ، اسی طرح منصب نبوت میں برابر ہے۔ تیسرا پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ اکبر، وہ رسول ہیں کہ جس کو ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ واہ 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 واہ، سبحان اب آپ بتائیے کہ اگر سارے نبی عظمت شان میں برابر ہوتے تو رب کریم یہاں یہ کیوں فرماتا؟ بہت واضح طور پر ارشاد ہے۔ واضح طور پر رب کریم کا ارشاد، اور تیسرا پارہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات، اور پھر فرماتا ہے رب کریم کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو روح القدس عطا کیا۔ اور اگر آپ بخاری کی حدیث اٹھائیں، انبیاء کی ہم تنقیص نہیں کرتے، ان کی شان بلند و بالا، لیکن حضور علیہ السلام کے صدقے ان کے غلاموں کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ جب حضرت حسان بن ثابت حضور کی نعت پڑھتے تو حضور علیہ السلام فرماتے، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ سبحان اللہ، یعنی وہاں حضرت عیسیٰ کی مدد کی گئی روح القدس کے ذریعے، اور یہاں سرور کونین، سردار انبیاء، سلطان انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غلام کو حضرت حسان بن ثابت کو جو ہے روح القدس کے ذریعے جو ہے ان کی مدد فرمائی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراتب رکھے ہیں، بلندیاں رکھی ہیں، مرتبے میں سب جدا ہیں، منصب نبوت میں سب برابر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو قبلہ علامہ صاحب، ظاہر بات ہے کہ ایک عام مسلمان وہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ بھئی آپ افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو یقیناً دلائل بھی رکھتے ہوں گے، تو قرآن و حدیث میں جو دلائل ہیں اس حوالے سے وہ اگر ارشاد فرماتے تو ہمارے ناظرین کو اس موضوع کو، ٹاپک کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ عالم ارواح میں 2 اجلاس ہوئے۔ صحیح۔ ایک اجلاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انبیاء کرام اور جتنے رسل ہیں ان کی ارواح کو جمع کیا، صحیح، اس میں کوئی غیر نبی نہیں تھا۔ اور ایک اجلاس ہوا اپنی ربوبیت کا، اس میں تمام ارواح جب سے کائنات بنی آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک تمام ارواح، ٹھیک ہے، وہ پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ لیکن جو اس سے قبل اجلاس ہوا جی، وہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ۔ اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے پیغمبروں سے آپ کے بابت عہد لیا۔ واہ واہ، اور رب کریم فرماتا ہے کہ اے حضرات انبیاء، تم میں جب وہ رسول آئے، حالانکہ حافظ صاحب آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے کہ آخری میں بھیجوں گا آخری میں، لیکن آیت میں فرمایا کہ اگر وہ تمہارے دور میں آئے تو تم اس کی تصدیق بھی کرنا اور اس پر ایمان بھی لانا۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ اے نوح تم موسیٰ پر گواہ بن جاؤ، موسیٰ تم عیسیٰ پر گواہ بن جاؤ، آدم تم ادریس پر گواہ بن جاؤ، ادریس تم عیسیٰ پر گواہ، ایک دوسرے پر۔ اچھا یہاں بھی نہ رکا کہ تم ایک دوسرے کے گواہ بن گئے، اب تم پر تمہارا رب گواہ بن گیا، اللہ تم پر تمہارا رب گواہ۔ اب آپ بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اور یہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک، اس کے علاوہ آپ تفسیر روح المعانی اٹھائیے، علامہ آلوسی کی، علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان، تمام میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھول ہوئی، گناہ تو نبی سے ہوتا نہیں، بھول ہوئی، حضور علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بھول کو معاف کیا۔ آپ بتائیے صدقہ کس کا پیش کیا جاتا؟ جو بلند و بالا ہو، عظیم شان کا مالک۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اے محبوب آپ کی آمد سے پہلے آپ کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم کے وسیلے سے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے نہیں، حضرت موسیٰ کے نہیں، ادریس علیہ السلام کے نہیں، یوسف علیہ السلام، محبوب آپ کے
آپ کے وسیلے سے آپ کی آمد سے قبل اللہ اکبر. یہ اللہ کا قرآن ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 89. بہت اچھا. اور پھر آپ بتائیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص غلام حضرت عمر تورات شریف پڑھ رہے ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کر کہا, عمر آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اور اکبر. پھر اس کے بعد آپ آئیے اور آگے, یہ مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پاک, حدیث نمبر عزیزان گرامی 387. اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے حضور فرماتے ہیں کہ نبوت و رسالت تو ہوگی لیکن وہ میری شریعت پر چلیں گے. سبحان اللہ. میری شریعت پر چلیں گے. اور کیسے چلیں گے؟ فرمایا میرے غلاموں جو اس وقت امام ہوگا, امام مہدی, ان کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی شان کتنی بلند و بالا. اب آئیے, کون کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام افضل نہیں ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں, وائزین کہتے ہیں, مقررین کہتے ہیں, خطبہ کہتے ہیں. میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد. سبحان اللہ. اچھا, نقل کس نے کیا؟ امام دارمی نے دارمی شریف میں نقل کیا, مسند ابو یعلا میں نقل کیا گیا, طبرانی شریف میں امام طبرانی نے, امام بہقی نے بہقی شریف میں. ابن عباس منبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور تمام ملائکہ سے افضل فرمایا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اب ہم کس کی مانیں گے؟ مولوی صاحب یا اسکالر کی مانیں گے؟ کوئی کوٹ ٹائی والے آدمی کی مانیں گے؟ پروفیسر کی مانیں گے؟ نہیں, ہم صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کی مانیں گے جو یہ فرماتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور ملائکہ پر فضیلت عطا فرمائی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت دلائل علامہ صاحب نے دی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کلمہ گو اس کے بعد کسی سوشل میڈیا کے اسکالر کی باتوں میں آ کر وہ اپنا عقیدہ اور نظریہ حضور کی افضلیت کے حوالے سے وہ کوئی دوسرا مان رکھے یا دوسرا عقیدہ رکھے. اب نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن اور پھر اس کے بعد اتنے عظیم صحابی رسول جو اتنے عظیم مفسر ماشاء اللہ, ان کے حوالے سے جو جملہ آپ نے کوٹ کیا, بات کوٹ کی, ماشاء اللہ. میں کہتا ہوں علامہ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اتنی خوبصورت گفتگو اور قبلہ سید شاہ طرح القادری صاحب والا انداز اور وہ جذبہ آپ کا حضرت نظر آ رہا ہے جس انداز سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں. میں تو وہ جھلک دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سید شاہ طرح القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرکت پر کروڑوں کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. عظیم اہل سنت کی عظیم علمی شخصیت تھی, اور ہمارے جیسے لاکھوں طلباء علم دین کے لیے آپ نے بہت کچھ ہمیں تحفے دیے اور بہت عقیدہ اور نظریہ وہ کہتے ہیں نا گھول کر پلا دیا. سبحان اللہ. اچھا حضرت, اللہ رب العزت نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کون سی فضیلت عطا فرمائی جو آپ ہی کا خاصہ ہے؟ سب سے پہلی بات حافظ صاحب کہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ اس عقیدے پر بالکل کاربند ہو جائیں کہ حضور علیہ السلام کی افضلیت پر پوری امت کا اجماع ہے. اچھی فائنل بات ہے. فائنل بات, پوری امت کا اجماع. اچھا, یہ کون کہتا ہے؟ ہم نہیں, آپ نہیں, عالم نہیں, قرآن مجید اور حدیث شریف میں. سبحان اللہ. آپ اگر غور کریں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے. بے شک. کوئی خاص قوم کی طرف, کوئی آیا خاص آبادی کی طرف, کوئی خاص ملک کی طرف, کوئی خاص شہر کی طرف, کوئی خاص مخصوص, جیسے حضرت یونس علیہ السلام 1,00,000 کچھ کی آبادی پر نبی ہے. لیکن میرے آقا کے بارے میں اللہ اکبر, سورہ سبا آیت نمبر 28, اے حبیب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تمام لوگ کون؟ پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ, چاہے وہ کسی کونے میں ہو, کسی خطے میں ہو, کسی ملک میں ہو, کسی قوم سے اس کا تعلق, محبوب آپ کو ہم نے سب کے لیے خوشخبری سنانے والا, ڈرانے والا یہ بنا کر بھیجا. اور سورہ فرقان میں تو کمال ہو گئے, آیت نمبر 1, لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا,
اللہ تمام جہان والوں تمام جہان والوں تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا. اور مسلم شریف کی حدیث میں تو کمال کر دیا, حدیث نمبر 523, ارسلت الی الخلق کافہ, محبوب ہم نے تو آپ کو ہر مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اللہ سبحان اللہ. اب مخلوق آپ دیکھیے, انسان بھی ہیں, جنات بھی ہیں, چرند بھی ہیں, پرند بھی ہیں, مچھلیاں بھی ہیں, شجر بھی, حجر, ہر مخلوق کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے. اسی لیے آپ فرماتے ہیں سیاہ ستہ کی حدیث, اے علی میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ جب میری بعثت سے پہلے جب وہ مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتا تھا. سبحان یہ اللہ. سیاہ ستہ کی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم پڑھتے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, حدیث سے کہاں ثابت؟ تو وہ پتھر سے پوچھئے جو اللہ اللہ جب حضور گزرتے تو کہتا روز زور سے السلام علیکہ یا رسول اللہ, اللہ اکبر. میں تو اس پتھر کو بھی جانتا ہوں. اور پھر آپ دیکھیے ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا رہا, رب راضی ہو جائے, رب راضی ہو جائے. محبوب کی بات آئی, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ اے محبوب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ ان قریب تم جو ہے وہ راضی ہو جاؤ گے. اللہ. اور سورہ بقرہ میں اللہ اکبر فرمایا, جب بار بار آسمانوں کی طرف آپ چہرہ اٹھاتے نماز پڑھتے ہو, حالانکہ دوران نماز یہ منع ہے لیکن اللہ کے حبیب ہیں اٹھاتے ہیں, رب فرماتا ہے محبوب یہ نہ کہا کہ تم کعبہ ابراہیمی کی طرف کر لو, نہیں, فرمایا حبیب اپنا چہرہ ادھر کر لو جہاں تم راضی ہو. اللہ. اپنا چہرہ یعنی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. اللہ اکبر. سبحان اور نبی پاک علیہ السلام کی شان کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, نبی پاک علیہ السلام کو. اور جو آپ نے آیت مبارک پڑھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یعنی اس میں عالمین, عالم کتنے؟ عالم کئی ہیں, لیکن ہمیں تو 4 عالم پتہ ہیں, عالم ارواح, عالم دنیا, عالم برزخ اور عالم قیامت. ٹھیک ہے, یہ مشہور معروف عالم. تو میرے آقا تو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر تشریف, اللہ اکبر. یعنی وہ عالم ارواح میں بھی رحمت, عالم دنیا میں بھی رحمت, عالم برزخ میں بھی رحمت. آپ دیکھیے سب چھوڑ کر چلے جائیں گے, کوئی دوست یار, لیکن جب فرشتے آئیں گے رحمت للعالمین کی رحمت ہماری قبر میں بھی حاضر ہو, اللہ. عالم برزخ میں بھی رحمت, عالم قیامت میں بھی حضور علیہ السلام جو ہے وہ رحمتیں. اور کیسی رحمت کہ آج امام بخاری یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ساری مخلوق گھوم کر آخر میں کس کے پاس آئے گی؟ حضور علیہ السلام کے پاس. تو پہلے ہی چلے جاتے حدیث میں, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے. اللہ. تو آپ بتائیے کہ جس آقا کریم علیہ السلام اور پھر انبیاء کرام کو نام لیا, یا عیسیٰ, یا موسیٰ, یا الیاس, یا ذوالکفل, محبوب کی باری آئی یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یاسین. اور ہمیں بھی کہا کہ میرے حبیب کو ایسے مت پکارنا جیسے تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. حضرت ابن عباس سے پوچھا حضور کیسے پکارے؟ کہ جب بھی پکارو یا رسول اللہ کہہ کر پکارو, یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو, یا رحمت للعالمین کہہ کر پکارو, یا شفیع المذنبین کہہ کر جو ہے وہ پکارو. اور وہ دن کتنا کربناک قیامت کا, ایسا کہ حضور علیہ السلام فرماتے لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے, کسی کے گناہ کم تو گھٹنوں تک, اور تھوڑے زیادہ پیٹ تک, اور زیادہ سینے تک, بعض پورے کے پورے پسینے میں ڈوبے ہوئے. ایسے مقام پر فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں محبوب سب تمہاری حمد کریں گے, سبحان اللہ, سب تمہاری تعریف کریں گے. آپ بتائیے کہ یہ صرف شان عظمت ملی تو سید الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی عرض کروں کہ نبی جو ہے ہر نبی پیدائشی نبی نہیں ہے. صحیح, ہر نبی پیدائشی نبی نہیں.
یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو نبی نہیں تھے. اسی طرح آپ مثالیں لے لیں انبیاء کرام علیہ السلام کی. اور میرے آقا کی بات آئی, اللہ اللہ, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. آپ بتائیے ایسی شان عظمت کس نبی کو عطا ہوئی؟ کسی کو نہ ہوئی, صرف حبیب کبریا. اسی لیے آقا فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلام کی دولت بخشی, کسی کو خلیل بنایا, کسی کو اللہ نے جو ہے وہ صفی بنایا, اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا. سبحان اللہ. اور بلا حجاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا. اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ فضیلت نہ ملی جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو خوب جزائے خیر دے. بہت ہی کمال گفتگو آپ نے فرمائی ہے علامہ صاحب, ماشاء اللہ. اچھا, یہاں ایک سوال یہ بھی یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے دیگر انبیاء کی عظمتوں کا لحاظ کرنے کے لیے کن احتیاطوں کو مد نظر رکھنا ہوگا؟ کیونکہ بعض اوقات کچھ خطباء حضرات یہ خیال نہیں کر پاتے. جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ہے کہ حضور رحمت للمسلمین فقط نہیں ہے, رحمت للعالمین ہے. اور پھر عالمین کے جو میں نے آج پہلی مرتبہ جو آپ نے 4 عالمین کا ذکر کیا, بولا اس سے بھی زیادہ ہوں گے, رب جانتا ہے, مگر یہ 4 تو جو معروف ہیں آپ نے وہ ذکر کیا. تو اس میں تو بندے کا عقیدہ اسی میں درست ہو جائے کہ جو ایسے رحمت ہیں کہ جو 4 یہ عالمین جو مشہور ہیں اس میں تو ہماری رحمت ہے ہی. تو بندہ پھر اس کے باہر تو اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور ہے کیا بظاہر, یعنی یہی بندے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. لیکن بڑی خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی. تو اب حضرت یہ بھی احتیاط بتا دیجئے کہ حضور جو ظاہر بات ہے کہ افضلیت میں سب سے اعلیٰ ہیں انبیاء کرام علیہ السلام میں, بلکہ تمام مخلوقات میں. تو اب دیگر انبیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے یا حضور کی شان عظمت بیان کرتے ہوئے کس طرح انداز اختیار کیا جائے کہ کہیں بھی بے ادبی کا پہلو دیگر انبیاء کی شان کا بھی نہ ظاہر ہو یا نہ ہو ہمارے سے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اس طرح بیان مت کرو کہ دیگر انبیاء کی تنقیص ہو. یہ ہمارے عقیدے میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے پاس ایک شخص آیا, نعت لکھنے کا بڑا شوق تھا. اس نے نعت اعلیٰ حضرت نے پڑھی, اس میں لکھا تھا شان یوسف گھٹی تو اسی در سے گھٹی. اعلیٰ حضرت سوچ میں پڑ گئے, فرمانے لگے یہ کیوں لکھا, ایسے کر دو شان یوسف بڑی تو اسی در سے بڑی. شان یوسف بڑی تو اسی در سے بڑی. سبحان اللہ. انبیاء کرام علیہ السلام کی جب ہم شان بیان کریں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے پانی کا اہتمام کریں, آپ نے کیا کیا, اپنا عصا زمین پر مارا, زمین سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. سورہ بنی اسرائیل میں سب موجود ہے. اب کوئی یہ کہے ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ تھا, ارے ہمارے آقا کو دیکھو, ہمارے آقا انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے, یہ بے ادبی, یہ بے ادبی ہے. اس طرح کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 چشمے جاری کیے, ہم ان کے معجزے کو سلام کرتے ہیں. کیا بات ہے, عظمت ہے ان کے معجزے میں, شان ان کے معجزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا. لیکن جب ہمارے آقا کی بات آئی اور جب پیاسوں نے کہا آقا پانی کی ضرورت ہے, تو فرمایا لاؤ اپنے مشکی سے برتن لے آؤ. اور زمین سے تو پانی نکلنا ممکن ہے, زمین سے پانی نکلنا, انگلیوں سے نکلنا ممکن نہیں. لیکن ہمارے آقا نے جب ہاتھ ڈالا تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو. اور کیسے, اللہ اکبر, کتنی پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے مبارک اشعار میں جو ہے وہ فرمائی. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ. اور اللہ اکبر, اس پانی پر بحث ہوئی کون سا پانی افضل ہے. کسی نے کہا آب کوثر افضل ہے, کسی نے کہا تسنیم کا پانی افضل, کسی نے کہا آب زمزم افضل. علماء نے کہا پانی وہ افضل کائنات میں جو محبوب کی انگلیوں سے نکلا, وہ پانی جو محبوب علیہ السلام سے جن کی سچی نسبت ہوئی, وہ پانی جو ہے وہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ. اب آپ بتائیے کہ جس پانی
کو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے نسبت ہو جائے اس سے افضل کون ہے؟ تو ہم اس طرح کبھی بھی کوئی مقرر، کوئی وائز کسی بھی نبی کی بات کرے تو ان کے معجزے کو ہلکا نہ دکھائے، بلکہ ان کے معجزے کی تعریف کرے، ان کو سلام پیش کرے اور پھر کہے کہ ہمارے آقا تو ہمارے آقا کی تو بات، جیسے ہم دیگر بزرگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جب میرے غوث کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں میرا پیر میرا پیر پیران پیر ہے۔ وہ ٹھیک ہے لوگ نہ مانے، لیکن ہمارا تو کل بھی ایمان تھا، آج بھی ہے کہ امام مہدی کے آمد سے قبل جتنے اولیاء آئیں گے سب کی گردنوں پر میرے غوث اعظم کا، سبحان اللہ، سبحان اور انہی کی نگاہ فیض سے آج بھی ولایت تقسیم ہوتی ہے، سبحان اور اللہ، ہوتی رہے گی۔ بس یہ آسان فلسفہ کہ دیگر انبیاء کے معجزات کو، ان کی شان کو گھٹایا نہ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ بیان کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ علماء کرام سے سنا حضرت کی تین مبارک ہستیاں کہ جنہیں غوثیت عظمیٰ کا منصب اللہ نے عطا فرمایا، ان میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہمارے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آخر میں امام مہدی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم علماء کرام آپ لوگوں سے ہم نے سنا ہی ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں حسنی پھول، سبحان اللہ، حسینی ہے مہکنا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، میں تو بس یہی کہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت جس انداز سے علامہ صاحب نے بیان فرمائی، وہ میرے امام کے اشعار بھی ہے نا کہ بچے کو آتے ہیں ویسے تو، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو قبلہ علامہ صاحب بس تھوڑا سا اس بات کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مزید آگے بڑھا دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کو اس میں بھی تھوڑی سی آگہی مل جائے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے کسی بھی نبی کی تنقیص نہیں، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، یہ احتیاط کرنی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام میں بھی جب ہم ایک صحابی رسول کی شان، کیونکہ سب کو شان حضور نے عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر، تو کسی کی شان بیان کرنے کے لیے کسی ایک صحابی کی تنقیص کر کے آپ دوسرے کی بیان کریں، یہ تو اہل سنت کا مزاج کبھی بھی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں ہے۔ اور ہمیشہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، کبھی کسی کی بھی کوئی تنقیصی پہلو یا ایک کو ہم نے بڑا چڑھا کر، یہ کبھی نہیں، ہم نے الحمدللہ کبھی نہ، ہمارے امام نے سکھایا اور یہی کہتے رہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اس میں کوئی تنقیص نہیں، سبحان اللہ، نہ کسی کا مرتبہ کم کیا، یہی میرے امام نے کہا کہ ان کی بھی محبت ہے، ان کی بھی محبت ہے، اور یہی محبت جو ہے ہمیں جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، یقین مانے کہ اتنے مختصر وقت میں اتنے بڑے عنوان پر جو گفتگو آپ نے کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ پھر ایک اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اور گفتگو ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی و کامل محبت عطا فرمائے، اسی میں زندگی اور اسی پر عافیت والی، ایمان والی، شہادت والی موت عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں میں اٹھائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ
کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، شعور و فکر و نظر کے دعوے، حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے بلندیوں کو، جہاں مقام محمدی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ہے کعبہ بھی مر جائے
مگر جو مقصود عاشقی ہے حضور کے در کی حاضری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنا عظمت نبی کا عرفان بندگی ہے نبی کا عرفان زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی